جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی جو رودات ہے وہ سنانا بہت ضروری ہے، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ یوٹیلٹی سٹور کی وائنڈ اپ کرنے کا، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، کیبنٹ کمیٹی، اور اس میں کچھ BISP کے سیکرٹریز بھی تھے، کچھ وزراء شامل تھے۔ اس کمیٹی کی 2-3 میٹنگ ہوئی، وہ مکمل طور پر کوئی لائحہ عمل طے کرنے میں، کوئی ریکمنڈیشن دینے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی، جس میں تمام وزراء بھی تھے، سیکرٹریز بھی تھے، اور اس کمیٹی کا صرف ایک میٹنگ ہو سکی۔ اور اس کمیٹی نے ایک سب کمیٹی بنائی جس میں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جس کے ہیڈ تھے، جس میں سیکرٹری پرائیویٹائزیشن بھی تھے اور سیکرٹری انڈسٹری بھی تھے، اور اس کو 2-3 روز دیے کہ آپ ریکمنڈیشن دے دیں۔ آج اس کو بھی 8 روز ہو گئے ہیں، وہ بھی ریکمنڈیشن کا کوئی حل نہیں نکلا۔ کتنی 3 کمیٹیاں ہو گئیں، اب چوتھی کمیٹی بھی ایک بنا دی ہے رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں، جس میں رانا ثناءاللہ ہیں، جس میں طارق فضل چودھری ہیں، جس میں ہارون اختر خان ہیں۔ اس کمیٹی نے ایک میٹنگ کی ہے، اس کے بعد بھی اس کمیٹی کا کوئی پتہ نہیں، اور انہوں نے جو دھرنا دے کے لوگ بیٹھے ہیں، جن کو آج 10واں روز ہے، ان سے مذاکرات کرنے تھے۔ ایک دن مذاکرات کیا، آپ کو پتہ ہے، اور اس مذاکرات میں انہوں نے یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کی مینجمنٹ کو کہا کہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کریں، لیکن وہ آج تک اس بات کو بھی 4 روز ہو گئے ہیں تنخواہ ادا نہیں کی۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جتنے مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح میں نے کل بتایا تھا، آج انہوں نے احتجاجاً جو ہے ہیڈ آفس، اس کے علاوہ G9 آفس اور دیگر جو آفسز ہیں، ان کے تالے لگا دیے ہیں۔ وہاں پر سٹاف کو اور جو مینجمنٹ ہے ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور کے جو MD ہیں وہ پچھلے 3 روز سے لاپتہ ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ دفتر بھی نہیں آ رہے، اور صورتحال جو ہے مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اور اب جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ اب جو ہے اب دوسرا ڈیزاسٹر بھی ہوگا، جس طرح مظاہرین نے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ سڑکیں بلاک کریں گے، احتجاج کریں گے، اور D چوک کی طرف بھی جائیں گے۔ تو حکومت بھی لگتا یہی ہے کہ یہی چاہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام آباد کی پولیس انتظامیہ وہ پریشان ہے۔ آج جب تالہ بندی کی گئی ہے دفاتر کی، تو اسلام آباد پولیس کے سینئر حکام نے وہاں پر مذاکرات کیے ہیں، اور جو ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر نے رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں، ان سے مذاکرات کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن رانا ثناءاللہ شہر میں موجود نہیں تھے، وزیر خزانہ امریکہ میں موجود ہیں۔ تو طارق فضل چودھری صاحب سے ایک ہیوموپیتھک ملاقات ہوئی ہے ضرور، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار کن کے پاس ہے؟ فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کے پاس۔ پرائم منسٹر کو شاید صورتحال کا دارک ہی نہیں ہے، نہ ان کو کچھ بتایا گیا اس بارے میں کہ ہزاروں لوگ اسلام آباد میں ریڈ زون کے قریب دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ ان کے حالات بڑے خراب ہیں، تنخواہیں ان کو مل نہیں رہی ہیں، اور غریب لوگ ہیں، ہیلپر ٹائپ لوگ ہیں، کوئی کتنی دور دور سے وہ آئے ہیں، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی چترال سے ہے، کوئی گلگت سے ہے، کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی پسنی سے ہے، کوئی کدھر سے ہے، کوئی گوادر سے ہے، اور ملتان، مظفر گڑھ، لاہور، تمام شہروں سے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور میں نے جو آبزرو کیا، ان کے پاس کھانے پینے کے بھی جو پیسے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کم از کم حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، وزارت صنعت و پیداوار، اس کے علاوہ MD یوٹیلٹی سٹور، ان کی مینجمنٹ، ان کے خلاف پرائم منسٹر کو یہ صورتحال پیدا کرنے پر کم از کم کوئی ایکشن ضرور لینا چاہیے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو صورتحال کا اندازہ نہیں ہے۔ تو دیکھنا چاہیے، ورنہ کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو جائے، اور پھر کوئی 26 نومبر جیسا کوئی واقعہ نہ ہو، اور مظاہرین آگے نکل جائیں اور پھر کوئی کلیش ہو جائے۔ تو اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ وزیر خزانہ واپس بھی آ رہے ہیں پاکستان، کل تک پہنچ جائیں گے، تو امید ہے کہ یہ پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے بھی کوئی مثبت ڈیسیجن ہوگا، اور یوٹیلٹی سٹور کے حوالے سے بھی کوئی ہنگامی بنیادوں پر کوئی ڈیسیجن کیا جائے گا، اور جو بھی ڈیسیجن آئے گا آپ سے آگاہ کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔